ذرا تصور کریں کہ اگر کسی شخص نے چوری کی اور جس کا مال چوری ہوا اس نے معاف کر دیا، اس نے پھر چوری کی پھر معاف کر دیا، تو کیا یہ ایک عادی چور نہیں بن جائے گا؟ چونکہ وہ سوچے گا یار میں تو معاف ہو جاتا ہوں ہمیشہ، تو دبا کے چوری کرو۔ تو اگر اس نے چوری کی تو پھر پوری سوسائٹی جو ہے اس کا مال محفوظ نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں کرپشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک فیکٹس پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بھی بہت ہی اہم اور زبردست ٹاپک پر ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے، آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ چلیے دوستو، آپ کو بتلاتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کس ٹاپک پر ہے۔ دوستو، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی لائیو اسٹریم پر ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ جس طریقے سے حقوق العباد ہے اور بندوں کے حقوق ہیں، ان میں جیسے اگر کوئی انسان، کوئی آدمی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے تو اس کو معاف کرنے کی اجازت ہے، یعنی اس کے گھر والے جس کا مرڈر کیا گیا ہے یا پھر اس کا قتل کیا گیا ہے تو اس کے گھر والوں کو اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو دیت لے لیں اور اگر چاہے تو معاف کر دیں یا سزا دلوا دیں۔ تو اسی کے تعلق سے ہمارے اس بھائی نے سوال کیا ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی انسان چوری کر لیتا ہے تو اس چوری کرنے والے کے لیے معافی کیوں نہیں ہے، یعنی اس کے ہاتھ ہی کیوں کاٹے جائیں گے؟ جس طریقے سے قاتل کے لیے معافی کا آپشن ہے، اس طریقے سے چوری کرنے والے کے لیے یہ معافی کا آپشن کیوں نہیں ہے، یعنی اس کو سزا ہی کیوں دی جائے گی، اس کے ہاتھ ہی کیوں کاٹے جائیں گے؟ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ جواب بہت شاندار ہے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ چلیے دوستو، ہم ویڈیو آپ کی اسکرین پر رکھ رہے ہیں، آپ اس کو پورا دیکھیے آخر تک۔ جی، یہ کیا نام ہے ان کا؟ کفر بٹ طاغوت۔ جی بھائی، وعلیکم السلام۔ کہاں گئے بھائی؟ ہاں جی، آ رہی ہے۔ خلافت پہ کریں گے کیا سوال؟ نہیں، استغفر اللہ، نہیں۔ اچھا، استغفر اللہ کیوں؟ تو بہت اچھی بات ہے۔ ارے نہیں، آپ نے استغفر اللہ کیوں کر دیا؟ ہاں جی، ہندوستان سے بات کر رہا ہوں بھائی۔ اچھا جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور ایک بندے کے حق ہوتے ہیں جو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے آرڈرز ہیں، مطلب جو بندے کا حق کوئی بندہ مارتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، وہ بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، معاف کرے چاہ نہ کرے۔ میں صحیح بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، بولے۔ تو اچھا، میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے اب کسی نے کسی کا مرڈر کیا فار ایگزامپل، تو جو وارثین وہ ہوتے ہیں، جو قتل ہوتا ہے اس کے وارث ہوتے ہیں، ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو قاتل کو معاف کریں یا نہ کریں۔ یا فار ایگزامپل کسی نے مجھے تھپڑ مار دیا سے اور عدالت میں معاملہ پہنچتا ہے تو میرے اختیار میں ہوگا کہ میں اس کو معاف کروں یا نہ کروں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی نے کسی کی چوری کری، مطلب چوری ہو جاتی ہے مان لیجیے، تو وہ کیا ہے، کسی کی پرسنل ویلتھ میں ڈاکہ ڈالنا جیسا ہو گیا، تو اس کیس میں اس کو اختیار کیوں نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے؟ اس کا ہاتھ ہی کیوں کٹے گا؟ مطلب یہ ایک کوشچن۔ ٹھیک ہے، اصل میں جو سوال ہے آپ کا وہ یہ کہ جس طریقے سے قتل کرنا حقوق العباد کا وائلیشن کہلاتا ہے تو چوری کرنا بھی حقوق العباد کا وائلیشن ہونا چاہیے، رائٹ؟ دیئر فور کہ جس طرح صاحب حق کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے، ایسے ہی جس کے مال کی چوری ہوئی ہے وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، قتل جو ہوتا ہے نا، عام طور سے وہ ایک ریئر سچویشن ہوتی ہے۔ ایک جسٹ سوسائٹی میں، ایک ماڈل اسلامک سوسائٹی میں قتل اتنا عام نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیجئے ایک آدمی نے ایک مرتبہ قتل کیا، غصے میں آ کر دیا، کوئی بھی وجہ ہوئی، اور اس کے رشتہ داروں نے مقتول کے اس کو معاف کر دیا، اس نے دوبارہ پھر قتل کر دیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ مقتول کے جو رشتہ دار ہیں وہ دوبارہ پھر اس کو معاف کر دیں گے، چونکہ اب وہ ایک یہ ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی غصے میں نہیں ہے، یہ آدمی اس کو قتل ہی کرنا ہے۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر کسی شخص نے چوری کی اور جس کا مال چوری ہوا اس نے معاف کر دیا، اس نے پھر چوری کی پھر معاف کر دیا،
تو کیا یہ ایک عادی چور نہیں بن جائے گا؟ چونکہ وہ سوچے گا یار میں تو معاف ہو جاتا ہوں ہمیشہ، تو دبا کے چوری کرو. تو اگر اس نے چوری کی تو پھر پوری سوسائٹی جو ہے اس کا مال محفوظ نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں کرپشن. چوری کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور بندہ وہاں جائے اور سامان چوری کر لے. کرپشن جو پوری سوسائٹی، اللہ کی جو زمین ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس کو اور اسی طریقے سے زنا کو اور شراب کو، ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا وائلیشن بتایا ہے. اچھا اچھا، بہت بہتر. دوسرا حضرت میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ان کی بات میں، مجھے میری تصحیح کریے گا کہ حدود کا نفاذ عدالت میں کیس پہنچنے کے بعد اور عدالت سے پہلے معافی کا جو حق دیا گیا. مثال کے طور پر وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے غالباً چوری کا، جو یہ حضرت فاطمہ والا، فاطمہ بنت الاسود والا جو واقعہ ہے، تو وہ عورت لائی گئی تھیں تو ان کا ہاتھ، تو بعد میں آئی ام سلمہ بھی آئی، انہوں نے آ کر سفارشیں کی، اور لوگوں نے آ کر زید سے بھی کہا سفارش کرو، منہ بلے بیٹے تھے جو، تو انہوں نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے کرتے، اب تمہارا میرے پاس معاملہ آ چکا ہے، یہ بولا. اور پھر اس کے بعد کہا 3-4 مشہور جملے جو ہیں کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ جب قوم میں شرافیہ کو جرم کرتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے، غریب آتا تھا تو اس کو پکڑ کے سزا دیتے تھے. اور پھر کہا ولو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، میں ان کا ہاتھ کاٹتا. تو میرے خیال سے حضرت اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ روشنی ڈالیں کہ اگر معافی جج کے سامنے آنے سے پہلے یا عدالت میں آنے سے پہلے اگر کر دیتے ہیں تو پھر چوری وغیرہ اس طرح کا معاملہ. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم معافی بولتے ہیں نا، وہ اصل میں اس کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے وہ ہے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ. تو قتل کا جو معاملہ ہے اس میں آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے. چوری میں، زنا میں اور اسی طریقے سے شراب میں آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن مان لیجئے اگر کسی چور نے آپ کا سامان چوری کیا اور آپ اس کو بغیر پولیس میں رپورٹ کیا، آپ اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے اوکے.